تو جناب آج ہم بات کر رہے ہیں ڈرامہ جن کی شادی ان کی شادی کی قسط نمبر 13 پر، اور کیا کمال کی قسط تھی یہ۔ محبت، دھوکہ اور بچنے کی جد و جہد، سب کچھ ایک ساتھ۔ اس قسط میں ہر کردار ایک نئے امتحان سے گزر رہا ہے۔ تو چلے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کرداروں کے پیچھے اصل کہانی کیا چل رہی ہے۔ قسط شروع ہی ہوتی ہے خوشی کے اس ایک زبردست ڈائلاگ سے، محبت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے باجی۔ سچ پوچھیں تو یہ ایک لائن پوری قسط کی جان ہے۔ یہ صرف ایک ڈائلاگ نہیں ہے، یہ اس پوری بغاوت کی آواز ہے، اس محبت کی گونج ہے جو جنوں اور انسانوں کی دنیا کے سارے قانون توڑنے کو تیار ہے۔ تو جو سب سے پہلا اور بڑا ٹکراؤ ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے خوشی کی بغاوت۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بغاوت نہیں ہے، وہ صرف ایک جن نہیں ہے جسے ایک انسان سے پیار ہو گیا ہے، نہیں، وہ تو اپنی محبت کے لیے اپنے خاندان، اپنی دنیا، اپنے سارے اصولوں کے خلاف جا کھڑی ہوئی ہے۔ یہ سیدھا سیدھا ایک کھلی جنگ کا اعلان ہے۔ یہاں ذرا دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ خوشی اور علی کی دنیاؤں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف خوشی ہے جس پر اپنی دنیا کا پریشر ہے، طاقتور جازم سے اس کی منگنی ہے، اپنی ہی بہن چمکی اسے دھمکیاں دے رہی ہے، اور دوسری طرف ہے علی جس کا مسئلہ بالکل الگ ہے۔ اس کا خاندان جنوں سے ڈرتا ہے اور اسے ان سب کو اس رشتے کے لیے منانا ہے۔ تو یہ صرف دو لوگوں کی محبت نہیں ہے، یہ دو الگ الگ جہانوں کا ٹکراؤ ہے۔ اور خوشی کی ہمت کی تو داد دینی پڑے گی۔ وہ صرف ایموشنل ہو کر فیصلے نہیں کر رہی، بلکہ اپنے سٹینڈ پر ڈٹی ہوئی ہے۔ جب چمکی اسے ڈراتی ہے تو وہ اسے پرانی مثالیں دیتی ہے کہ بھئی پہلے بھی جنوں نے انسانوں سے شادی نہ کی ہیں، اور وہ صاف صاف کہتی ہے کہ وہ علی سے ہی شادی کرے گی چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ مطلب اس کا ارادہ بہت پکا ہے۔ اچھا، اب کہانی کا رخ موڑتے ہیں حویلی کی دیواروں کے اندر۔ یہاں ایک نہیں بلکہ دو کہانیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ دو جوڑے ہیں، دونوں ہی قید میں ہیں، لیکن دونوں کی قید ایک دوسرے سے اتنی الگ ہے کہ بس کمال ہی ہو گیا۔ اور یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے۔ ایک طرف خوشی اور علی ہیں جنہیں جادو نے الگ کر دیا ہے اور وہ ایک دوسرے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہیں جمشید اور سمیرہ جو ایک ساتھ قید ہیں اور ایک دوسرے کی جان عذاب کیے ہوئے ہیں۔ سوچیں، ایک ہی چھت کے نیچے قید کی دو بالکل الگ شکلیں۔ یہ جو مکسچر ہے یہی اس قسط کی خاص بات ہے۔ ایک طرف اتنا سیریس ڈرامہ ہے، خوشی اور علی اپنی محبت کے لیے لٹرلی موت سے لڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف جمشید اور سمیرہ ہیں جو جلے ہوئے دودھ پر لڑ رہے ہیں۔ یہ جو کامیڈی اور ٹریجڈی کا تڑکا ہے، یہ دیکھنے والے کو کبھی ہنساتا ہے تو کبھی رلا دیتا ہے۔ اور سمیرہ کا وہ ڈائلاگ، یہاں سے نکل کر سب سے پہلا کام میں تمہیں طلاق دوں گی، مطلب یہ ایک لائن ان کے پورے رشتے کی کہانی بتا دیتی ہے۔ ان کی لڑائی محبت کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے سے ہے، اور یہ لڑائی جادو کے پنجرے میں بھی ختم نہیں ہو رہی۔ اور جیسے ہی لگتا ہے کہ معاملات شاید کچھ بہتر ہوں، کہانی میں انٹری ہوتی ہے اصل ولن کی، آذر، اور اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو کر واپس آیا ہے، اور آتے ہی اس نے جمشید اور سمیرہ کو بھی قید کر لیا ہے۔ یعنی اب خطرہ ایک دم نیکسٹ لیول پر چلا گیا ہے۔ آذر کتنا خطرناک ہے اس کا اندازہ اس کی ایک بات سے ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسانوں کو قید کرنا اس کے لیے ایسا ہے جیسے کوئی سکے جمع کرتا ہے۔ مطلب سوچیں، اس کے لیے انسانی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں، وہ سب صرف اس کے کھیل کے کھلونے ہیں۔ پھر آذر جو آفر دیتا ہے جمشید کو، وہ کسی شیطانی سودے سے کم نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے تم آزاد ہو سکتے ہو، لیکن ایک شرط پر، تمہاری بیوی سمیرہ میرے پاس رہے گی، اور آزادی کی قیمت یہ ہے کہ تمہیں علی، اسد، زارہ اور چنگیز 4 لوگوں کو قتل کرنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا جال ہے جس میں جمشید بیچارہ بری طرح پھنس گیا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ جسمانی قید کا کھیل چل رہا ہے، اور دوسری طرف شروع ہوتی ہے ایک نفسیاتی جنگ، اور یہ جنگ شروع کرتی ہے چمکی۔ وہ اپنی بہن کی محبت سے اتنی جلتی ہے کہ اس کا بھروسہ توڑنے کے لیے ایک بہت ہی خطرناک پلان بناتی ہے۔ چمکی کا پلان دیکھیں کتنا شاطرانہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ علی اپنی دوست نادیہ کو حویلی بلاتا ہے تاکہ وہ پہیلیاں سلجھانے میں مدد کرے۔ چمکی بس یہ دیکھ لیتی ہے کہ نادیہ گھر والوں میں گھل مل گئی ہے، اور بس وہ اسی معصوم سی بات کو اٹھا کر، توڑ مڑوڑ کر، ایک جھوٹ بنا کر قید خوشی کو بتا دیتی ہے۔ وہ دعویٰ کرتی ہے کہ علی نادیہ کو اپنی ہونے والی بیوی بنا کر گھر لے آیا ہے۔
یہ ایک بہن کا اپنی ہی بہن کو دیا گیا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ وہ خوشی سے جا کر کہتی ہے وہ انسان تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے، وہ اس گھر کی ہونے والی بہو ہے۔ یہ الفاظ کتنے زہریلے ہیں۔ چمکی کا مقصد صرف خوشی کو دکھ دینا نہیں، وہ اس کی محبت کی جڑیں ہی کاٹ دینا چاہتی ہے، وہ اس کا اعتماد ختم کرنا چاہتی ہے۔ لیکن چمکی کی یہ چال ابھی تک تو کامیاب نہیں ہوئی۔ خوشی کا جواب سنیں ذرا، اس سے اس کے یقین کا پتہ چلتا ہے۔ وہ کہتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے، علی مجھ سے دل و جان سے محبت کرتا ہے، اور میں جانتی ہوں اس کی محبت سچی ہے۔ واہ، یہ جواب بتاتا ہے کہ ان دونوں کی محبت کی بنیاد اتنی کمزور نہیں کہ ایسے جھوٹ سے ہل جائے۔ تو اتنی اندھیرے، اتنی مایوسی کے بیچ میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن نظر آتی ہے، اور وہ کرن چھپی ہے قسط کے بالکل آخر میں، ایک پراسرار پہیلی کی شکل میں۔ جب ہر طرف سے مصیبتیں ہیں، تہہ خانے میں لوگ قید ہیں، تب جا کر گھر والوں کو احساس ہوتا ہے کہ شاید ان کے بچنے کا واحد راستہ ان کے دادا کی چھوڑی ہوئی ان پہیلیوں میں ہی ہے۔ اور وہ پہیلی کیا ہے؟ اور سورج کا نیزہ 2 گھنٹے آگے بڑھ جائے، اپنا رخ مشرق کی طرف کر لو، 200 قدم پر جو لکھا ہے اسے پڑھ لو۔ اب یہ صرف ان کرداروں کے لیے چیلنج نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک سوال ہے کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے، اس میں کیا راز چھپا ہے؟ اور اسی ایک بڑے سوال پر ہم اس تجزیے کو ختم کرتے ہیں۔ ایک طرف گھر کے اندر دھوکا ہے، باہر موت کھڑی ہے۔ ایسے میں کیا سچ میں ایک پرانی بھولی بسری پہیلی ان سب کو بچا پائے گی؟ یہ سوال ہمیں اگلی قسط کے انتظار پر مجبور کر دیتا ہے، جہاں لگتا ہے کہ ہر قدم ایک نیا امتحان ہوگا۔